خواتین و حضرات، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے جب مٹی کے برتنوں میں کھانا پکاتے اور کچے سین میں مختلف پکوان پکاتے اور دیکھنے والے کو ان کی ترکیبیں سکھاتے مبشر صدیق اپنے مداحوں کی توجہ اور محبت کا شکریہ ادا کرتے نظر آتے تھے۔ لیکن اب اپنے یوٹیوب چینل پر 30 سیکنڈ کے مختصر کلپ میں وہ لوگوں سے التجا کرتے نظر آئے کہ خدا کا واسطہ مجھ سے ملنے مت آئیں۔ ضلع سیالکوٹ کے چھوٹے سے گاؤں کنگڑا سے تعلق رکھنے والے ویلاگر مبشر صدیق نے یوٹیوب پر ولیج فوڈ سیکرٹ کے نام سے ایک چینل شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ عمران حیدر ٹی وی یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میرا نام عمران حیدر ہے، جس پر وہ دیہاتی پکوانوں کی تراکیب بتاتے تھے۔ سادہ سے کچے سے سین اور کچن میں یا کھیتوں میں کھانا بناتے مبشر کے فالورز دیکھتے ہی دیکھتے بڑھنے لگے۔ کچھ ہی عرصے میں وہ اتنے مقبول ہو گئے کہ اس چینل سے انہیں ماہانہ اچھی خاصی آمدنی بھی ہونے لگی۔ مبشر کے گاؤں کی جانب جانے والی سڑک بھی چھوٹی سی ہے اور گاؤں میں انٹرنیٹ بھی باقاعدگی سے دستیاب نہیں تھا اور انہیں اپنی ویڈیوز گاؤں سے ایک اور جگہ جا کر اپلوڈ کرنا پڑتی تھیں۔ ایک نجی اخبار سے بات کرتی ان کا یہ کہنا تھا کہ میری تعلیم میٹرک ہے اور وہ بھی میں نے 3rd ڈویژن میں کی ہوئی ہے اور میں ڈسٹرکٹ سیالکوٹ کے بالکل ایک چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ مبشر اس وقت تک اپنی شہرت اور کامیابی سے لطف اندوز ہوتے رہے جب تک ان کے مداح ان کے گاؤں کو دیکھنے اور ان سے ملنے ان کے گاؤں تک نہیں پہنچ پائے۔ پہلی بار مبشر نومبر 2019 میں اپنے مداحوں سے درخواست کرتے نظر آئے کہ ان کے گاؤں میں آ کر ویڈیوز نہ بنائیں۔ ان کا یہ موقف تھا کہ لوگ ان کے گاؤں میں آ کر خواتین کی ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کرتے ہیں اور چونکہ لوگ خود مبشر کا مہمان قرار دیتے ہیں اس لیے انہیں پورے گاؤں سے معافی مانگنا پڑی۔ اس وقت 5 منٹ سے زیادہ طویل ویڈیو میں انہوں نے گاؤں والوں کی جانب سے تنبیہ کی تھی کہ اگر کسی کو ویڈیو بناتے دیکھا گیا تو اسے پولیس کے حوالے کیا جائے گا۔ لیکن اب پھر سے ایسا کیا ہو گیا کہ انہیں لوگوں کو واشگاف الفاظ میں یہ کہنا پڑا کہ جو لوگ ہمارے گاؤں ہم سے ملنے آتے ہیں ہم ہاتھ جوڑ کر ان سے معافی مانگتے ہیں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے ہم سے ملنے نہ آئیں اور اگر یہ بات آپ کو بری لگی ہو تو پھر بھی اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیں۔ وہ اس 30 سیکنڈ کی ویڈیو میں یہی جملے دہراتے نظر آتے ہیں۔ تو آخر ایسا کیا ہوا کہ انہیں یہ التجا کرنی پڑی؟ یہی سب کچھ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ معزز خواتین و حضرات، مبشر صدیق کا یہ کہنا تھا کہ کچھ خواتین یوٹیوبرز ان سے ملنے ان کے گھر گئیں جب وہ گھر پر نہیں تھے تو وہ ان کے گھر کی خواتین کی ویڈیو خفیہ کیمروں سے بنا کر لے گئیں اور انہیں عام کر دیا۔ ایک نجی اخبار سے بات کرتی ان کا یہ کہنا تھا کہ میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، اگرچہ ان خاتون یوٹیوبروں نے یہ ویڈیو میری درخواست پر اب ہٹا دی ہیں لیکن مستقبل میں ایسے حادثات سے بچنے کے لیے میں نے یہ معذرت کی تھی۔ مبشر صدیق کا یہ کہنا تھا کہ ان ویڈیوز میں ان کی والدہ، بہن اور بھانجی کی بلا اجازت عکس بندی کی گئی اور ان کا یہ بھی بتانا تھا کہ میں نے ان کو ای میل لکھی تھی کیونکہ ان کا نمبر میرے پاس نہیں تھا۔ میں نے ان سے ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کو کہا، اگرچہ انہوں نے ڈیلیٹ تو کر دی لیکن پریشانی اس وقت ہوتی ہے جب دوسرے لوگ یہ ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ مبشر کی فیملی ہے، پھر انٹرنیٹ سے کوئی چیز ہٹانا اتنی آسان نہیں ہے۔ ان کا مزید بھی یہ بتانا تھا کہ چونکہ یہ ویڈیو ابھی ایک ہی چینل پر تھی اور زیادہ ویوز بھی نہیں تھے اس لیے وقت پر ہی ڈیلیٹ کر دی گئی۔ مبشر صدیق کا یہ مزید بھی بتانا تھا کہ اب آپ لوگ کبھی بھی میری کسی ویڈیو میں خاندان کے کسی فرد کو نہیں دیکھیں گے۔ میری ذاتی زندگی کے بارے میں اگر کوئی مجھ سے بات کرتا ہے تو وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر میرے خاندان کو آن کیمرہ لائیں گے تو وہ مسئلہ بنے گا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ان سے ملنے مرد اور خواتین دونوں آتے ہیں، تاہم خواتین آتی ہیں تو انہیں گھر میں لے جایا جاتا ہے لیکن خفیہ طور پر ویڈیو بنانا اخلاقی طور پر بھی مناسب نہیں ہے۔ مبشر صدیق کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ مشہور ہونے کے بعد زندگی کتنی مشکل ہو جاتی ہے۔ بہرحال میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ میں ایک پبلک پراپرٹی ہوں لیکن میرا خاندان پبلک پراپرٹی نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، سوشل میڈیا کی ترقی اور پھیلاؤ سے جہاں سیلیبریٹی اور مداحوں سے فاصلے کم ہوئی ہیں وہیں یہ کم فاصلے مسائل کی وجہ بھی بن رہے ہیں، جیسا کہ مبشر صدیق کے معاملے میں دیکھنے کو ملا۔ انٹرٹینمنٹ کی خبروں سے وابستہ صحافی آمنہ حیدر کا یہ کہنا تھا کہ سوشل میڈیا کی آمد کے بعد یہ سیلیبریٹی ٹی وی، فلم کے علاوہ ہر جگہ ہیں اور اب ان کے لیے مداحوں کو کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ کچھ لوگ اپنی ذاتی زندگی کو عام نہیں کرتے لیکن کچھ سیلیبریٹی خاص کر یوٹیوبروں کے لیے یہ تو شہرت کے مضمرات میں سے ہے۔ ان میں اور اداکاروں میں صرف پلیٹ فارم کا فرق ہے۔ شاید 10-12 سال کے تجربے کے بعد وہ سمجھ جائیں گے کہ کیسے ذاتی زندگی کو شہرت سے الگ رکھنا ہے۔ مبشر کی اس مختصر سی ویڈیو پر جس میں انہوں نے لوگوں سے ملنے نہ آنے کی درخواست کی، بیشتر لوگ ان کی تائید کرتے نظر آئے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ کسی کی بھی نجی زندگی کا احترام کیا جانا چاہیے۔ ایک صارف محمد فاضل عزیز کا یہ کہنا تھا کہ ان کی مشکلات میں سمجھ سکتا ہوں کیونکہ میرا تعلق بھی ایک پسماندہ گاؤں سے ہے جہاں پر طرح طرح کے لوگ رہتے ہیں اور باتیں بناتے ہیں۔ تاہم ایک صارف نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ کو ہر مہینے ملاقات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میں آپ کے درد کو محسوس کر سکتا ہوں لیکن آپ کے مداح ہیں، آپ انہیں سنبھالیں، یہ آپ کی زندگی کا حصہ ہیں۔ جب آپ عوامی چہرہ ہوں تو شہرت کی مشکلات بھی آتی ہیں
اور ان سے نمٹنے کے لیے کوئی راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہر دوسرے مہینے معافی مانگتے ہوئے اپنی توہین نہ کریں۔ خواتین و حضرات، آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا مبشر صدیق نے لوگوں سے معذرت کر کے ٹھیک کیا ہے، یا واقعاً انہیں کوئی ایسا حل تلاش کرنا چاہیے جس سے ان کی نجی زندگی ڈسٹرب نہ ہو؟ اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔